جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تسی ادھی راتی پریشان نہیں ہونا، نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تھے، حضور نے بھی سجدہ فرمایا اور فرمایا میری امت کا کیا بنے گا۔ تو ایک رات تسی حضور واسطے 2 گھنٹے تک زیادہ جاگے ہو، میں بھی بیمار مزید ہونے کے باوجود حاضر ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا۔ ایک سجدہ جڑا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا ساری امت ساری زندگی یہ بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے اذان دے ہو، فرمایا نہیں دینی، ہون نہیں دینی۔ تو کسی صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لایا کہ جناب اے کہڑا مسجد نبوی شریف تو وڈی تو فضیلت والی گل کوئی نہیں سی نا، میں اتنے تے اذان دینی سی، لیکن کسی صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لایا کہ تسی مدینہ چھڑ کے کیوں جا رہے۔ عشق تے فتوے بازی نہیں ہوتی، ہاں پکی بات۔ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آ کے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں کہ نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سن گھر، باقی حضور کو سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور نہیں دینے، تے 2 دیگاں دے چاول چھپائے سن، اے نہیں دینی ہے باقی سارا۔ تو پھر کہ صحابہ انگوٹھے چومے، میں کہ جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومے۔ مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ساری قوم کہتی فلانا ملا کہہ رہے سی، میں کہا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال انے ماں پیار کر۔ تو جڑا بندہ ویسی فطرت تک گندا ہوئے، حضرت میں جب پڑھنا نا سورہ منافقون کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہاں آگے کیا جی اسی گواہی دینے آتے تسی اللہ دے رسول ہو، تو واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا جو ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہنا کہ میں خود گواہی دینا رب یہ جھوٹے، یا اللہ یہ کہتے رہن تیرا نبی ہے پھر کو کیا جھوٹے، اور میں ان گل نہیں بن دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے ان منن جی ابو بکر منیا، عمر منیا، عثمان منیا، علی منیا۔ ہاں جی اس اے گل ہے اصل، جس گل اتنے جھگڑا ہے ساڈا۔ ادھی راتی بھی اتنے بیٹھے تھے کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، باقی نہیں لایا، صحابہ بورڈ نہیں لایا، لیکن سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے سے۔ آدھی راتی تمبو تھلے نہیں سن بیٹھے، کیوں جی؟ تو تمبو تو انہوں کو کپڑے پاؤن دے بھی نہیں سن، لیکن یہ بھی نہیں کدی گلا کیتا، حضور کپڑے بھی اسلام نے نہ دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق کے میں زمین نال لیٹے ہوئے اسی، اتنی سردی لگی ہوئی سی، حضور تشریف لائے، فرمایا کون؟ میں حذیفہ، فرمایا اٹھو 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ۔ کہندے ٹھنڈ اتنی سی تو میں تو حضور کا استقبال بھی نہ کر سکیا، تو پھر بھی نہیں کیا حضور کسی صحابی کوئی چادر لے کے دے دو، میں نے بڑی ٹھنڈ لگی ایویں چل پے، تو جلیا کی کیتا مول خادم گڈی وچ بیٹھ کے آیا، تتی گڈی وچ، تسی بھی تتی جگہ بیٹھے ہو، تے بڑا احسان کیتا جی سویرے 2 گھنٹے محفل لیٹ ہو گئی، اے کیڑی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی بھی ہوے تے اسی حضور دا ذکر سنن واسطے چاہ۔ توجہ میں جڑی گل کرن لگا، توجہ جی، میں یہ اجے منہ پہ ویکھدے بھائی لبیک کہنا بھی ہے کہ نہیں، میں گڈی رستے چ موڑ دینی چاہیے سی، جب میں ویکھیا نا بندے میں سستی نال کھڑے سن، ول کر کے بولو سارے، اے کہڑی بات ہوئی؟ سارے بولو، پیچھے سارے بولو، مہمان آئے بیٹھے ہو سارے بولو۔ تسی بولو بھائی، تسی مہمان ہو سارے بولو۔
ویکھے میں نے گڈی سے آئی تو بڑے سست لوگ کھڑے سن. میں کہ جی ایسی تو بیمار ہونے کے باوجود کوئی نہیں سستی ہوئی. بیماری تو اپنی جی تھانوں کی بیٹھے بیٹھے سستی چڑھ گئی. اجے تسی پریشان ہو حضور کا نام لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ نعرہ تو لانا ہے. اس نعرے نال تو منافق بھی پریشان ہو گئے. اوباما تو ویسے ہی پریشان سی, ہوں وہ ٹرنک آ گیا وہ بھی پریشان ہے. ہاں جی, گاں کا موتر پینے والا ہندو یہ بھی پریشان ہے. اپنے اندر بھی منافق بڑے پریشان ہو گئے. ساری تاریخ کا کئی نام نہیں لیندے, کہندے اوئی 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 وہ کیڑی, کہندے اوئی 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 وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے تو رہ, کہندے وہ جڑا رضوی نعرے لواندا اوئی اوئی. اور کون اسی تو نہ ہی یہ رکھا, ہر بندہ لیندا ہی کیوں جی. کہندے اوئی, میں کہا نہ لینا چلیا اوئی کیڑی, اوئی تے نہیں, وہ تو بہت کچھ ہوندا, نہ لینا تاریخ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. مولوی خادم کسی نے ویک کے نعرے نہیں لائے, یہ پکی بات. ہاں جی, نہ کسی نے ریس نہ نعرے لائے. گل وچ ہو رہے, ہاں جی گل وچ ہو رہے, کیوں جی گل وچ ہو رہے. وہ سمجھ کسی نے نہ آئے تو گل ہو رہے بڑی ڈٹ. بس ایک گل سمجھنی جڑی آئی, گل وچ ہو رہے, حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. بس ایسے نقطے تھے جس دن امت آ جائے گی اس دن امت اتنے چلی جائے گی. دائیں بائیں نے کان بند کر دیتے نا, جس دن بند کر دیتے امت نے سننی ہی نہیں گل. کیوں جی میں انہیں تے گل کر لگا اور تھوڑے چونکہ تساں پیر خانہ اقبال دے, اقبال پھر اتنے بولیا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے حضرت طلحہ, سر بھی پھٹے ہوئے, تے ہاتھ بھی رسول اللہ نو بچاندیا بچاندیا ختم ہو گیا, اٹھ گیا سارا ہاتھ. تے جدو ہوش آئی ایک کو گل پوچھی, ما فعل رسول اللہ. میں کہا جی بچہ کیویں, کہنے لگے ایک ہاتھ اور بچہ, آج جسم بچہ یہ بھی کٹانا ہے. میں کہا اقبال ایک گل کی بن گئی, کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 70 زخم لگے ہوئے تو کہتے ہیں اور لوانے, اتنے کہتے ہیں شکر ہے میں جلوس نہیں. ہسنے والی گلا نہیں ہو بچے اسی کو ہسنے دے قابل ہاں, ہسنے دے گلا کوئی نہیں. جدو اسی 1 اکتوبر کو کانفرنس کرائی نا, تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی بہن ہے فوزیہ صدیقی, انہیں میں نے فون کیتا. انہیں کہا مولانا صاحب میں نے پہلے ہی پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام لے دو, واحد تو مولوی ہو پاکستان ہے جہاں میری ہمشیرہ کی گل کر رہے ہو, ورنہ مولوی سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی دین دا بڑا کام کر رہے ہیں. وہ تو 17 سالہ منڈا آ گیا سی ایک عورت کی عزت واسطے, 13 سال ہو گئے میری بہن کا نام ہی کدی کسی نہیں لیا, امریکی قیادت بیٹھی. وہ بڑی درد بھری ہوئی سی, تو کہنے لگی میں تو 2 جگہ جاب کر دی ہوں, اپنی روٹی وہ پتروں کی بھی روٹی پوری کر دی ہیں, اپنے بھی کر دی ڈبل. وہی ڈاکٹر ہے کڑی وہ ہمشیرہ جی فوزیہ, انہیں کہا میں ایک سرکاری جاب کر دی ہے, ایک جا کے آغا خان دے اسپتال جاب کر لی, تو تا میری روٹی پوری ہوتی. تو میں آخا کڑی اس امت کو اسی کی عیاشیاں واسطے کروڑ اپنے پتروں دیا شادیاں تے لانے, انہوں نے کی پتا ہے جس دی بہن قیادت بیٹھی ہوگی انہوں پیسے کنے دینے, وہ تو نیکی سمجھتے ہی کوئی نہیں. 50 عمریں کرنے والے کی پتا ہے بھائی عافیہ صدیقی کیویں گزر کر رہے, کیوں انہیں تو پیسے جو کو بڑے تو انہیں تو مدینہ پاک جان, یہ نہیں پتا مدینہ والے دی گل کے. بہرحال اس لڑکی نے میں نے جی گل کی تھی انہیں میں نے بھی رولا دیتا. وہ کہنے لگی میری ہمشیرہ 13 سال ہو گئے, 14 سال شروع ہونے لگا ہے امریکی قیادت. کہنے لگی جدو میری بہن بہت زیادہ تنگ ہو گئی نا, قید ہی ہوتی پھر امریکی ہو گئی. علامہ فضل خیر آبادی دیا سورۃ الہندیہ علماء ایک بار ضرور روز پڑھیا کر, ایک صفحہ, تو کدی بھی تنگ نہیں ہو گے, بھاویں چھل بھی اگلے لا دیتی. ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی کا ایک صفحہ مولوی روز پڑھیا ہوتا نا, تو سپیکر مسیح کدی بھی نہیں سمجھتا, پکی بات. ہاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کا پڑھیا ہوتا نا, انگریزاں 50,000
روپے اس ویلے مقرر کیتے سی بھائی یہ 3 بابے نے انہاں نو نپ لو کفایت علی کافی تے علامہ فضل خیر آبادی تے احمد اللہ شاہ مدراسی تے مولانا رحمت اللہ کیرانوی چوتھا بابا اے نپ لو تے ساڈا اس ملک بر صغیر وچ قبضہ ہو جانا تے 50 سب تو انہاں نو خطرہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کول سی 50,000 انہاں نے قیمت مقرر کیتی مولانا دے سر دی اج دا 50 کروڑ روپے بندا ہے تے مولانا دی گردن پھر انہاں کٹ دیتی غداری نال کٹ کے تے چاندنی چوک وچ لٹکا دیتی 8 دن مولانا دے گردن چ خون باندا رہا تے سارے ویکھ کے کہندے سن واہ جنیا واہ انہاں کہا جی کیوں واہ واہ انہاں کہا واہ واہ اس واسطے کہ مرن لگیا بابے دی غم کوئی نہیں سی ورنہ جب مرن لگدا خون ڈر ہوئے تو موت کولو بندہ جم جانا اے بابا مرن لگیا بھی کہندا سی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ہاں جی گردن اترن لگی تو بابا کہندا کمال ہے یہ تو ایک کے جو اور ہو گیا پھر بھی دے دینی میں کہا اقبال ایک ہی بن گیا کہنے لگا تینوں پتہ میں کہا جی اتنے تے قوم منو سلوا کھا کے کہنے لگی تسی چلو جی تہاڈا رب چلے ایتھے تے صحابہ کو 8 تلوار سن کپڑے بھی کوئی نہیں سن پھر کیویں چل پے اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضورو اقبال کہنا ہے عقل بھی جوان ہو گئی اتنے تو فرعون نو خدا مان بیٹھے نا جناب مصر والے اتنے تو مان بیٹھے خالی مصر دے قبضے سی ایتھے پوری دنیا بش دے قبضے سی سپر پاور جیسی تے عراق آیا عقل بھی اقبال کہنا حضور دی آمد تے جوان ہو گئی ہاں فرعون کول تے ایٹم بم کوئی نہیں سی نا ساری دنیا تو مطلب بدماش بھی کوئی نہیں سی بش تے ساری دنیا تو بدماش سی تے جدو عراق آیا تو میں کہا اقبال پھر کی بنیا کہنے لگا صحافی لا کے جتیاں مار دیتیاں میں کہا کی بنیا کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہندا عقل بھی جوان ہو گئی ہاں جی پوری دنیا دے فرعون نے جتی مار دیتی اتنے خدا بن بیٹھے میں کہا ہویا کیویں کہندا حضور دی آمد تے ہویا سارا کچھ کام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال او ایتھے بابا ایک پتر دے کے تے 5 اور دیندا غازی ممتاز حسین دے والد صاحب کہتے ہیں میں ایک دیتا 5 اور دینا میں کہا اقبال ایک دے کے 5 کیوں دینا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ہاں ایتھے اے گل ہے اصل 70 زخم لگے ہون سر پھٹے ہوئے اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ بہت ڈاڈی ہاں جی ایتھے کہندے نو جی میں ہتھکڑیاں حضرت صاحب لگ گئیاں تو پھر حضرت صاحب نو ہتھکڑیاں لگ گئیں میں کہا نہیں حضرت صاحب تو بڑے قیمتی ہیں ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدی دے ہتھکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلیاں بدیا پھر ایک جسم دا عضو کٹیا انہاں دا تے جسم لوہے دے سن صحابہ لوہے کٹدے سن کافر ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نوں کدی بھوک لگی نہ انہاں نوں کدی پیاس لگی قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے ایدی پگڑی کھل گئی تو جناب پھر کی ہونا ہے اے گل ہے اصل سمجھن والی اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدو جلوس کی لوڑ پے تو پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے ساڈیاں تقریراں دے فائدے ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ رہا قائل رہے انہاں لوگوں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے ہاں اے تو پھر انہاں رسول اللہ نے بھی کہہ دینا کہ حضور بدر وچ اسی نہیں جا سکتے گل تو انجی جدو اج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تو پھر حضور دے دین دی جدو گل ہوے تے صحابہ بڈھے بھی سن تے جنگ یرموک کے چلے گئے حضرت عمر بن مہدی کرب 86.5 سال عمر سی تے 86 سال دا بابا ول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا جایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولوی خادم گل کے کر رہا بڈھے صحابی اتنے چلے گئے تو انہیں جا کے گھوڑے دی دم نپ لئی 1000 بندے دے مقابلے جو سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا ہے گل بعد وچ ہوئے گی جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی مراد کیوں جناب اقبال کہیں تھوڑے اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہوਣੀ اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے
منیب اقبال دا پوترا باہر بڑا چیخیا، ساڑھے منڈے نے بڑا چیخیا، انہیں کہا میرا دادا ہے، انہیں کہا دادے نے پترا باہر کھڑا، دادا ہونا تو کام کرتا اپنے دادے واسطے، کام جنہیں کیتا نارے وہی لا جی میرے قریب آتا میں انہیں چانڈی مار دینی سی منحوسا چھٹی اسی بال پہ کروا دیا، تسی نہیں کوئی جڑے ہو دے تے اپنے پیو نو اتنے دفن کر دے جاوید نو، پتہ نہیں جاوید اقبال دی پتہ ہی نہیں قبر، میں لاہور رہندا میں نہیں پتہ کہڑے قبرستان وچ دفن، وہ کہندا سی میری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے، میں ٹٹو تیری کی حیثیت، بھائی یہی حیثیت تو اقبال دا پتر ہے، جدوں اپنے پیو تو ہٹیا وہ جنازہ بھی ایڈی ایڈی داڑھی والے نے پڑھایا، کوئی اگے کھڑا سی کوئی پیچھے کھڑا سی، پتہ نہیں جنازہ کسی پڑھے بھی ہے کہ کوئی نہیں، میں کہا گل وچ ہو رہے جو تیرے یہ در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار میں تو جاوید نو نپ لیا سی، میں جو ٹھیک سی نا الامراء وچ تقریر کرنا ہے، وہ چبڑا ماری اقبال دے پتر نے، میں جو ٹھیک سی میں باہر نکلا تو میں نپ لیا، میں کہا کی چبڑا مارنا ہے تو وہ نال بندہ سی کہندا پرے ہٹ، میں کہا پرے ہٹنے پترا میں اقبال دے پتر نال گل کر رہا میں گل تو کرن دے، وہ کھڑا ہو رک گیا، انہیں کہا مولی تو نپ لینا میں کہا تو کی چبڑا ماردا رہنا، کدی کہندا اسلام ایسا ہے ایسے، میں کہا تیرا پیو پتہ کی کہندا اس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بھئی قانون ثبات، اقبال کہندا اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو مضبوطی کے ساتھ وہ کہنے لگا آئندہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، میں کہا جا ملاقات رہا پترا کیا اتنے جناب ہے جی بڑے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے، میں کہا اقبال دا پتر بھی ہوگا تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا، 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کے لبیک لبیک، میں کہا اقبال آج مزہ آئے ہی، کہنے لگا آج ہی تو آیا، دسو یار اقبال نہ بھی انہوں دی دشمنی بن گئی، حضور چھٹی بحال کرانی ہے سی ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو ہاں لبیک سارے بولو لبیک ہاں پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ تے لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، انہاں نوں بولن دو بس توجہ بس یہی بات ہے، حضور نال پیار ہے کر کے تو کرنا ہے، بس گل ختم ہو جانی اس دن، وہ دن کفر ڈہ پینا، میں تمہیں سچی گل کر رہا ہاں بالکل ہے ڈہ پونا، اج کفر کہاں سلامت ہے کہ اسی کہنے کوئی دائیں ویکھ نہیں رہے بھائی چودھری صاحب نعرہ لا رہا، 2 باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومدے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لینا، لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جانے، میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چومدے تھک جان تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جی محبت ہوئے تو کروڑ باری کوئی انج کرتے انگوٹھے تے چومے، یہ دا مطلب پھر رسم تے چلتی کوئی نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یہ مولانا کی گل میں اس واسطے کی تھی، تسی تا یہ نہ سمجھو تسی چم ہو، تسا بھی جلے ہو، کوئی موقع ملے تو نہیں تو کہنے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہوں بار بار چمنا ہے، اے محبت نہیں ہوتی، محبت اور شاید ہے، وہ تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے وہ تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسی، محبت خود دستی ہاں میں نے محبت ہے، اتنے دلیل دین کی لوڑ ہی نہیں پہنتی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اتنے گل ہی بھی چور، میں ہوں گل اگلی حدیث پاک پڑھن لگا تاکہ تمہیں یہ ادھی راتی جڑا بیٹھے تھی پریشان نہیں ہونا، کیوں جی میں 4 حدیث یاد کی شمائل ترمذی جی 4 لمبیاں، میں کہ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن تے اقبال دا حافظ، چلو نا حدیث بھی کوئی یاد کر لیں کیوں ہاں بالکل کیوں جی ہاں میں ہوں حدیث بھی یاد کرنی شروع کر دیتی، میں ٹارگٹ کے سی بھائی یکم ربیع الاول تک اے حدیث یاد کر لیں، وہ پورا کیتا وڈیاں ایون باقی تو بہت ساری یاد کر لی وڈیاں ایون لمبیاں، عن الحسن ابن علی ایویں پڑھنا جی میں منزل پڑھی جا جا منزل،
عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشداق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواجا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا شار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أراد واشاها وإذا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام لبیک توجہ امام حسن مجتبی فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گیا تے میں پوچھا اپنے مامو کو دسو حضور گل کیویں کر دے کیوں جی انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان اے علماء بیٹھے تواصل یا تواصل تواصل انفا و متواصل حضور سدا ہی پریشان رہے ہمیشہ ہی پریشان کیوں رہے فرمایا میری امت کا کیا بنا تو تیرے کو چلیا ٹائم کوئی نہیں حضور واسطے اے 12 ربیع الاول شریف نو سارے سنی باہر نکلا ہاں اساں بھی حضور قادری فقیراں کول چلنا ہے میاں امیر صاحب کو تے داتا صاحب آنا ہے اساں بھی لاہور دا بڑا جلوس رکھ دیتا وہ پریشان ہیں بھائی یہ تاریخ والے کروں کی وقت میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا دین تخت پر توجہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد محمود صاحب آوان شریف سجادہ نشین دامن برکات فرما رہے ہیں بھائی وہ پریشان ہیں بھائی کدی ادھروں آ جانا کدی ادھروں آ جانا ہاں جی ہاں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ٹانکا ادھر ادھڑا ادھر ٹانکا ادھر ادھر کیوں جی یہاں واسطے بڑی پریشانی پڑ گئی ہوں بھی کہنے سے کہ آپ نے مال روڈ پر پابندی ہے حالانکہ میں نے نوٹس بڑے عرصے تک جاری کر کے رکھا جدوں نے آخری دھرنا ہے ہائی کورٹ نے طلب کیا میں نے نوٹس لکھ کے بھیجا بھی آئندہ تو مال روڈ سے آئے انہیں جلوس لے کے تو تیرے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوئی میں پڑھ کے ہس کے رکھا ہوا تو ہوں اسی کل پھر لے گئے پہلے اسی یہاں کا توڑیا ہائی کورٹ کا سارا کل اسی توڑیا ہے وہ پہلے دن یہاں رک جائے میں کہ رک جان نے پتر رہو اسی جانا ہے اسمبلی آ اور میں ان کو سی سی پی او فلاں کی مولانا کو کچھ مہربانی آج ہو جائے بس تھوڑا جا میں آ کر تھوڑا جا پتر رہا ہوں ابھی اتنی جا کے کرنا کہ ویسے یہی کہنا حضور آ گیا اور اسی کی کرنا کیوں جی اتنے جا کے میں یہی پڑھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوثار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے اے یہ تو پڑھا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب غلامت تو تھکتا کوئی نہیں سی آج بلال کعبے دی چھت تو تے کیویں اقبال کہتا ہے ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب حضور اس کو اگلی بڑی گل حضرت اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار ہو منتے خالد بن ولید بھی تھلے چل رہے ہو
ایڈے جرنیل تے ایڈے بہادر تے حضرت کاکا بھی تھلے چل رہے ہوں تے حضرت مسنہ بھی تھلے چل رہے ہوں حضرت عمر بھی تھلے چل رہے ہوں تے مولا کائنات بھی تھلے چل رہے ہوں عثمان غنی بھی تھلے چل رہے ہوں تو پھر وڈی گل ہے افضل الخلق بعد الرسل بھی تھلے چل رہے ہوں ذرائے رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب ایک موٹے ہوتے امام حسن سوار ہون تے دوسرے موٹے ہوتے اسامہ بن زید ہون تے ذرائے رے کو دیا غلام تے لونڈی دے پتر ہون ذرائے رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق میں کہا اقبال یہ جب اسی مزار تے گئے نا تے اے نیڑے سی کتنا منڈے ہو مزار سی رضویہ میڈیا والے ہو اے تھوڑا سی اتنا سارا اے جڑا اے ڈبے جتنا ہونا ہے اتنا اقبال تے مزار تو میں دور بیٹھے سی میں انجے کر کے میں کہا اقبال اور دسو مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا جائے نماز وچ خلل آ جاندا اور تو تے مولوی نے فیصلہ تے کر نماز وچ خلل آندا اقبال میں کہا بول تے کہن لگا بولے تو نہیں کہندا تے دس کے جایا چلیا تو ہی پڑھ دے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب اقبال کہنے لگا یاد رکھی قیامت تک جب عشق دی گل ہوئے گی سمجھ لوی غلام رسول ہے تے جتے کوئی چبڑ مارے گا سمجھ لگے ابو لہب دی اولاد تے نسل چ آئے کلندر لاہوری اس نو کہندے نے اقبال ایک بال حضور انہاں دے بارے چ ہے ایک بال انہاں دے بارے چ کوئی نہیں اے ساڈے وقت جڑا سی پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں اسی دوبارہ لا رہے ہیں اتروا رہے ہیں لگنیاں ہاں لگنیاں ہون گے تاریخ لبیک جا گیا ہاں سارے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یار نعرے تحقیق بھی لائے کرو بادشاہ تحقیق نعرے غوثیہ لبیک کیوں سارے نعرے لائے کرو نا تاں پتہ لگے جدا جڑا منکر ہوئے پریشان ہوتا چلا جائے اسی تے سارے نو مننے کیوں جی گل ہاں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کوڑن صحابہ دے بارے بہت سارے دلوں لوگوں کوڑن آل بیت دے بارے بہت سارے لوگوں کے دلوں کوڑن اولیاء دے بارے اسی سارے نو منن والے کیونکہ دل بمحبوب حجازی وسطہ زی جہت بجک دیگر پیوستہ ہے اقبال کہنا دل تے ایک کو جگہ لایا پھر قیامت تک انہاں دی جنہاں خدمت کیتی اسی پھر انہاں بھی دل لا لے لو جی اعلیٰ حضرت بریلوی بولن ہن تھوڑی کیوں جی میں نے کہا جلوس نہیں کٹنا میں کہ میں نے راتی آگے چک لینا جلوس کٹنا کیوں جی جلوس اسی کٹیا پابندی توڑی اور کسی کے منہ بھی نہیں پابندی توڑ کے وکھایا یہ لبیک دا تانوں ہی جلے ہو تسی لبیک والے انہاں کہا یہ تو لبیک والے آ گئے انہوں نہیں روکنا اگر آسانی نہ روک سکے تو روک لیں ورنہ میں کہا ورنہ پھر لبیک آئے نہیں اور کیا اسی نعرہ لانا ہے ورنہ کوئی جانو پریشان ہے اسی جب اقبال دے مزار تے گئے نا تے رینجر آ گئی پولیس آ گئی ساڈے بندے نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا ادھر بیٹھنا ہے چوں نہیں کرنی چنا نہیں کرنی میں نے منڈے نے کہا جی تو بڑا تنگ کر رہا ہے میں کہا چپ کرو قرآن مجید پڑھتے رہو جدوں اسی دو باری لبیک کا نعرہ لایا کتے نظر کسی نہیں آنا جدوں پڑھ چکے دو باری لبیک کا نعرہ لگیا نہ رینجر نظر آئی نہ پولیس نظر آئی میں کہا اقبال ایک ہی بڑھیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی بولے میں تھوڑے جا اقبال تے اعلیٰ حضرت بریلوی تے برابر یعنی جو بھی نظریات اعلیٰ حضرت ہیں نو ہی اقبال دے میں کہا اقبال اور لوگ بڑے پریشان ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور میں کہا لوگوں کو بڑی پریشانی جی کعبے کا کعبہ کہڑے پاس آیا
میں کہ اقبال تیرا کی پروگرام ہے، تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی وہی کہنا جو اعلیٰ حضرت کہنے۔ میں کہ پھر بول۔ کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آقا احتشان ہوئی نا، اگلی گل کر جڑا میں تیرے کو سوال پوچھا۔ کہنے لگا میں اگلی بولن لگا کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہنا حضور دا گھر کعبے دا بھی کعبہ۔ میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، تیرا کی پروگرام ہے، تو کی کہنا؟ اقبال کہنا میں بھی یہی کہنا۔ میں کہا پھر بولو۔ کہنے لگا تو فرمودی راہ بطحا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل ابلیس۔ اقبال کہنا حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا، ورنہ میرا کام کوئی نہیں سی تو آڈا در چھوڑ کے کدھر جانا۔ اقبال میں کہا اقبال اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں انہیں جانا، اے بولو نا یار، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہا تو کی کہنا؟ کہنے لگا میں بھی یہی کہنا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤ در بہو نہ رسیدی تمام۔ اقبال ہے اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی، ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی۔ ویسے میں تقابل کد نہیں کرایا لیکن میں کہنا نظریات دونوں دیکھ کر ہاں میں اور دوسری میرا ایک اور بھی گل ہے جی میں بیان کدی نہیں کی تھی، وہ کرنی بھی کوئی نہیں، کسی نے ہضم بھی نہیں ہوئی۔ ہاں جی ہاں بہت ساری چیزیں علماء کی امانت ہوتی۔ ہاں جی بہت ساری چیزیں علم کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا بندہ جہلانہ عام کام شروع کر دے۔ کدی صحابہ دے آپس جناب انہوں نے تقابل کرے تھے، کدی آل بیت لے گل۔ ہاں جی علماء کا کام ہے صرف حضور دی امت کی چنگیاں گلاں بیان کرنی تاکہ حضور دی امت راہ راستے رہے۔ ہاں بالکل حضور میں حدیث پاک دوسری پڑھ لگا۔ ہاں جی حضور سدا پریشان رہے، کیوں جی؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ ایس واہ واہ ہوتے نا مولا کائنات کی کہنے۔ حضور دا چہرہ انور کی وجہ سے مولا کائنات کو پوچھتے ہیں حضور دے مبارک ہاتھ کی وجہ سے، حضور دے ابرو کی وجہ سے، حضور چلدے کی وجہ سے، حضور دے پاؤں مبارک دا نچلا ایسا کی وجہ سے، حضور دے پاؤں مبارک دا اتلا ایسا کی وجہ سے۔ کیوں جناب حضور مسکراندے کیسے سن؟ حضور نو ویکھ کے اج نبی بندہ کی کہندا سی؟ میں ہن مولا کائنات پھر خامہ قدرت دا پھر پڑھنا، پھر پیر میرے علی شاہ کو پوچھنا بھائی اس حدیث کا ترجمہ ہن تسی کر دے یا اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں تسی کر دو، کام ہے ان کے ذکر سے پیر میرے علی شاہ کیا یا اعلیٰ حضرت کیا، گال تو دونوں نے ذکر نہ اسی کوئی کشتیاں کران دے قائل ہے۔ کیوں جناب؟ ہاں بزرگوں دی کشتیاں اسی کدی بھی نہیں کرائی، اسی کہتے ہیں انج بھی واہ بات انج بھی واہ بات۔ اپنا آپ کو مولوی پتہ کوئی نہیں ہے، ایک انہیں اور بیٹھ کے مسئلے کر لیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس وقت نبی تھے کہ نہیں؟ میں کہا چوڑیا تو اپنی گل کر، تو حضور کے بارے میں چھوڑ، تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ مولویاں پھر باسا چھڑیاں کلی جزی دیاں۔ پھر امام احمد رضا بولیا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں۔ کیوں میں پھر پوچھا، میں کہ مولوی بڑی پریشان ہے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ایک گل کی تھی جو مولوی کی قبر کے نشان بھی مٹ گئے۔ ہاں جی کیڈے بڑے بڑے عالم سن انہوں کا نام ہی لوگ بھول گئے۔ میں کہا گل وچ ہو رہے ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے پھر انہوں نے کوئی نہیں، مولوی اپنے کا نہیں پتہ تو کدو جمیا، اپنی گل کر۔ حضور کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے، حضور کی شان یہ ہے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں۔ تو پھر کی ہویا جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، یہ حضور کی شان ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ ہوں مولا کائنات کو میں پوچھنا جی دسو جی کیوں جی نہ تیرے پترا نو کوئی لوڑ ہے نہ میرے پترا نو کوئی لوڑ ہے، تم بھی کدی پترا نو بٹھا کے دسیا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا؟ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، تو ایف اے بی اے جو کرایا
تے ایف اے بی قبر پھر فرشتے پوچھن گے انہاں دے بارے کہن لگا میرے پیو نے تو دسے ہی نہیں سی حضور دا چہرہ تورے وجہ سے تے نہ میں کدی خود کسی مولوی دی سنیا سی بس میں تو سیدھا سادہ مسلمان تھا ہاں بد عقیدہ تے بے عقیدہ تے بے ہاں خوش عقیدہ رہو اے بے عقیدے مت بنو جدوں حضور دی گل آوے تے کہو ہاں توجہ او بابا گل سن ہاں جی گل سن میں تواڈے جذبات کی قدر کرنا لیکن میں بھی تو جانا ہے نا سویرے جمعہ بھی ہے میں تو بڑی معذرت کی تھی علامہ ندیم صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو اینج ہو جانا مفتی صاحب کہنے لگے تو نہ آئے تو اینج ہو جانا ہاں جی ادھر پیر صاحب کا بھی فون آنا شروع ہو گیا پیشوائے علیہ سنت صاحب میں ڈر سی میں فون بند کر دیتا میں کہ حضرت بھی اڑے آیا تو میں اس تو پہلے چل پیا جا نہیں جی بیمار آدمی ہے میں کہ آج میں نے معافی دے دو کہنے لگے کہ نا جی مولانا ندیم صاحب تو بالکل جناب روڈ پہ آ گئے تو نہ ہے تو مفتی صاحب کہنے لگے جو مرضی تو کر سانو جو مرضی عقائل ہے تو آنا ہے میں کہ لو جی میں آ گیا لو آ گیا تھوڑے سامنے نہیں آیا میں سویرے کہتے جمعہ بھی نہیں پڑھا تو بیٹھا رہنا تھوڑے کو او غلام تسی جی بیٹھے ہو تو میں بھی آ گیا تھوڑے چہرے کیویں چمک رہے بس ایہی بات ایدی تو قیمت پڑے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو پیو یا پتر کو نس جانا ہے قیامت یار کو نس جانا ہے ماں پترا کو نس جانی جنا زنانی کو نس پڑا تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر منظر کی ہونا ہے ہر بندہ کہے گا نپے گئے آج کوئی نہیں بچ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ ماں بلاؤ ادھی رات جڑے لبیک دا نعرہ لاندے لبیک یا رسول اللہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ میں نالتے دوسری حدیث بھی پڑھ دے میرے آقا مولا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا پیش ہوگی تو قیادت میری ہوگی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اور میرے آقا نے فرمایا وانا خطیب و میزان صدو فرمایا جب کوئی گل نہیں کرے گا گل میں کروں گا وانا شفیع و میزان ہو جب ساری دنیا کو روک دیا جائے گا تو فرمایا شفاعت اس دن میں کروں گا حضرت آخری الفاظ علماء بھی بیٹھے بڑے عجیباً وانا مبشر ہوں مزا یا یسوع فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی آج بچ کوئی نہیں آج اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے ہاں جی وانا مبشر ہوں مزا یا یسوع اللہ ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی حضور نے فرمایا اس دن خوشخبری میں دیا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ میں لاہوروں چلیا دائیں بائیں لوگ اپنی جناب مسجدوں سے گھراں تے لیٹنگ کی تھی میں آکھا جی یہ کی اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا اعلیٰ حضرت فرمان لگے تینوں پتہ نہیں صدقے سے نام کے میں قربان سے کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام میں کہا جی پھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے جدھر بھی گل کرو گے جڑے بک بک کر رہے صحابہ میلاد منایا گل انہوں نے حضور دی کیتے بغیر چارہ کھا نہیں انہوں نے کہنا اے یہ کہ صحابہ میلاد منایا میلاد دا نام انہوں نے لینا ہے لیکن گل ہو رہی وچ انہوں جڑا لینا ہے وہ تو پلیتی نہ لینا ہے صحابہ میلاد منایا میں کہ نہیں جی نہیں صحابہ میلاد کتنے منایا چلیا ابان مولدہ انتی بانصریاتی ومبتدأ منہ ومختتمی اے میلاد یوم تفرز فی الفرس والنعم قد انذروا بحلول البوس والنقم وبات ایوان کسرا
وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الانفاس من اسف عليه والنار سائلين من صدم وساوت والغادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنم وبالماء ما بالنار من درم والجن تاطف والانوار ساطعة والحق يظهر من مانم ومن قلم يعمو وسمو فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الانذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في النفك من شهب منقدة وفق ما في الأرض من سنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال وأبرات أو عسكر بالحسا من راحة إرمي نبزا به بعد تسبيح ببطن ما نبز المسبح من نحشاء ملتقم. اے امام توجہ اے یا رسول اللہ میرے آقا مولا تشریف لائے تو کسرا بادشاہ دا محل ٹوٹ گیا. میں کہا کی ہویا؟ میں کہا بس بس حضور آ گئے بس اور بادشاہ کیوں جی اگ پانی بن گئی پانی اگ بن گئی کیوں جی جڑے بادلاں نوں نہراں پانی پلاندی سی نا راہ بھول گئیاں. انہاں کہا سویرے تے نہر ادھر جا رہی سی ہن ادھر کیویں جا رہی؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. راتی شیطان اتنے چڑھے اگو جناب اگ دے گوڑے آئے. انہاں کیا کی بنیا؟ پہلے دھیان دے سی. انہاں کہا تانوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور آ گئے. بادشاہاں دیا زباناں گونگیاں ہو گئی ہیں سویرے اشارے نہ اللہ کرن. انہاں کہا کی بنیا؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے. کیا جناب بس اتنی گل ہے حضور آ گئے. اے پورا امام بصیری نے عنوان بدیا حضور دی مولے دن. ساڈے علماء صرف شیراں دی تشریح کر دین نا 12 نو گل مک جائے. ادھر ادھر دی گل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کیوں ول جن طاعت ول انوار ساطع جن بھی بول اٹھے او حضور آ گئے. ہاں جی نور انوار حضور آپ دی امی جان فرما دیا میں مکہ مکرمہ جو بصرہ شام دے اٹھ چل دیا انہاں دی گردناں ویکھ لئیاں. میں کہا اقبال حضور دی نور نہیں مندے ملے. ہاں جی تے آپ دی امی جان فرما دیا جب حضور دی جلوہ گری ہوئی تے مکے تو بصرہ شام میں ویکھ کے آیا. ہاں جی ایک بصرہ ہے نا بصرہ عراق وچ اے میرے آقا دی تشریف آوری تو بعد ہویا. بصرہ شام جڑا مدینہ اوتھے ملک شام وچ میں ویکھ کے آیا. حضور دی اونٹنی دی مبارک تے جڑے قدم لگے سن نا جی 14 سال دی عمر جو حضور تشریف لے گئے او مسجد صلاح الدین ایوبی بنائی بڑے بڑے پتھراں نال. اس مسجد سے محراب دے نال پتھر پہ ہویا جتے حضور دی اونٹنی مبارک نے پاؤں لائے. میں کہا اقبال کی بنیا؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے بس ہے اقبال. کیوں ساڑھے کو ایڈیاں بڑیاں بڑیاں گلاں تے سانو کیڑی لوڑ ہے اے گلاں کرن دی. ہن میں ایک اور حدیث پاک پڑھن لگا. ایک حدیث صحابہ میلاد منایا. میں کہا جی گل وچ ہو رہے عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن نبی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور فرمایا میں محمد ہاں. اپنی شان حضور آپ شان بیان کرن تے جائز ہوئے تے مولوی خادم صاحب شان بیان کرے علماء موجود ہون پیر موجود ہون تے اے شرک کیوں پڑے؟ حضور خود فرماندے میں محمد ہاں میں احمد ہاں میں ماہی ہاں. کیوں جی ایتھے کوئی دینی مدرسے کا طالب علم بیٹھے مہا یمحو دی صرف صغیر سناوے 1100 روپے 11 اتنا دے میں پیش جی ہوئے مطلب عالم نہ ہوئے مطلب عالم ہوئے تو اور میرے کو 1100 روپے فالتو تو نہیں. میں صرف طالب علم سننا تاکہ مزید دین پڑھن برکت اور پڑھن. 1100 روپے پورا جناب مہا یمحو ہے جی کوئی جنا کوئی نہیں. میں خود سنا دوں مہا یمحو ما ونفع ماحن ومحی یمحا محون فذاک ممحون لم یمحو لم یمحا لا یمحو لا یمحا لن یمحو لا یمحا لیمحون لیمحین لیمحون لیمحین الامر من امحو لتمحا لیمحو لیمحا والنایان لا تمحو لا تمحا لا یمحو لا یمحا ازرح من ممحن ممحیان وماحن ومماحن. ٹھیک ہے توڑ کو نہیں سننی ورنہ توڑ کو اگلی آ رہی ہے توڑ کو سننی.
او اللہ دے بندے او طالب علم نات میں تاں گل کرنا کمپیوٹر پڑھن والے بڑے نوئے کیوں جناب اے حدیث پڑھو میں ہن پڑھن لگا جی میں علماء تے اے ساڈے میرے سر دا تاج ہے میں طالب علم نوں ذوق دلان لگا کہ اے پڑھو یار اے جی پھر 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 اے بی سی پھر 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 کرنا جے کھوتے پھر پھر کر دین جناب دانے کھاندے اے پھر پھر کرن دا کی مطلب اے پڑھو انا عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربه شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفي خاتم النبوه وهو خاتم النبي اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين مريقة واكرم مشيرة من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا کیوں اے مولا کائنات ہونے دا ترجمہ پھر اعلی حضرت کیتا یا پیر میرے علی شاہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ میں پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا جی تسا تو چہرہ انور ویکھیا پھر کی ویکھیا زلفاں کیوں جی ویکھیاں خوشبو کیوں جی ویکھی پیر صاحب پھر بولے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد تڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن مولا کائنات فرماندے نے حضور دے اتنے سونے ابرو تے باریک سن تے پیر میرے علی شاہ صاحب کو میں پوچھا تسی دسو کیوں جیسن فرمایا دو ابرو کا اس مثال دسن جد نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اے صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں دے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی اگے جی بے رنگ دسے اس میں کہ کسی سے دھیان بھی آیا کہ کوئی نہیں مہنجی پڑی جا رہی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقی اے اگلا میں گل کرنا چاہتا جڑا پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے دریا کیوں جی ہاں اے بات دن دن اجتماع ہوئے رائے وینڈ تو ایک بندہ مولوی انہاں دا شیخ الحدیث ایک گل بھی نہ کرے کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا کیوں کم پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی کیوں جی ایک مولوی حضور دے لب ہائے مبارک دے بارے گل نہ کرے میں امام احمد رضا بریلوی کو پوچھا میں کہا جی مولا کائنات تے حضور دے لب مبارک دے بارے گل کی تھی پیر میرے علی شاہ اپنی کی تھی ہن تسی دسو تسی کی کہندے ہو فرمایا وہ گل ہے لب ہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں کہا جی کو اور بھی پھر صورت مبارک دوبارہ گل کرو پیر صاحب کی نعت میں پھر پڑھنا کس ہاتھ کا خمے تاب و تمام ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بج مولا کائنات فرماتے ہیں حضور دیاں مبارک انگلیاں بڑیاں سونیاں تے لمیاں سونیاں بھی سن تے نہ لمیاں چھوٹیاں انگلیاں بھی عیب ہے تے بہت لمیاں عیب ہے تے فرمایا بس ویکھ کے پتہ لگے اس مورت ایک تو صورت ہوندی ایک مورت تے پیر فرمایا پیر میرے لیے مورت کا مطلب ہے بس گل مک گئی اتنے جا کے میرے لیے شاہ بھی سمجھ کوئی نہیں آ کہ گل کی کر ہاں لیکن او کر کم نہیں پہ تین دن دا اجتماع ہوئے نماز بھی ہے جنہاں دی پکی نہیں ہوئی 100 سال ہسنے والی گلاں نہیں ہو چلے ہوئے رونا نہیں جی ہاں یہ رونا نہیں میں اسی کو حسن دے قابل ہاں مولانا جنہاں دی کڑی 87 سال قید سن کے امریکی قید بیٹھی ہو بڈھی جنانی او حسن دے اسی قابل ہاں اسی حسن دے قابل نہیں حسن تو روڑ بھی نہیں جانا بس اے تقریر سن کے سبحان اللہ بات جا کے لبیک دا اور نہیں ٹھیک ہے لبیک والے گلاں راضی بڑیاں ڈاڑیاں کر رہے سن لو جی تسی سانو تقریر دو میں اوتھے گیا جی تھندار کہندا تقریر نہیں کرنی میں کہا تھندار کو بلا لیا وہ بیٹھے تقریر کرے میں مجمع میں بیٹھ جانا
لیکن حدیث ایک پڑھ کے میں نے سنا میں کہہ رہا بولو اللہ نہیں آتی بھائی تقریر مولی خادم ہی کرنی نا اے مولا کائنات والی حدیث تھندار نو آندی تو سنا دے میں تھلے بہ جاؤں گا واللہ تھلے پاؤں بلکہ جیڑی میں حدیث پڑھی یہ تھندار سنائے گا تو میں وہ بوٹ بھی پالش کر دیں گل ایک ایس چادر نہ وہ بوٹ صاف کر دیں گل وچ ہو رہے ہوں میں نے علم میں پڑھا تقریری میں کہتی تو اپنے 10 پائی راتی کتنے قتلوں کا سودا کیتے کتنے چور نپ کے چھوڑے نہیں ہسنے والی بات نہیں چلو دین رسول اللہ دا بس ہاں بس ہسنے والی یہ گل ہے کوئی رونا نہیں کرنا اسی ہوں تھندار کو پوچھنا ہے اسی ہوں تھندار کو پوچھنا ہے کہ اجازت دیجیے اسی حضور کا ذکر کر لیں گے یہ کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے میں یہ ہمارے علماء سے ہمارے علماء ان سے آپ پوچھیں کہ اجازت ہوئے تو جمعے میں حضور کی شانہ بیان کر دے یہ اجازت ہوئے تو میں حدیث پڑھ دے یہ کون ہوتے ہیں ہمیں دین کے نیا درس دینے والے ہمارے بزرگ پہلے کہہ گئے کلو غلوب فی حق کی تقصیر فرمایا جتنا بھی کوئی حضور کی شان بیان کرے گا آخر کہے گا رضا نے تو ختم سکن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا ہوں تجھے اسی ہوں نہ تھانے والے کو پوچھنا ہے کہ جی اجازت ہوئے تو میں محفل میلاد منا لوں میں آخا تھے تو کتے بھی بول اٹھے ہاں مغرب کے کتے مشرق وال دوڑے مشرق کے مغرب وال دوڑے جھلے کتے بھی دوڑے جھلے جانور بھی دوڑے حضور دی آمد ہوتے سارے جانور ادھر دے ادھر دوڑے ادھر دے ادھر دوڑے انہیں جھلے کتے بھی دوڑے جھلے اٹھ بھی دوڑ پے جھلیاں مجھا بھی دوڑ پہ جھلے جانور انے جانور بھی دوڑ پے انہیں کیا مبارک عمان کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے کی ہویا انہیں کیا حضور آ گئے آج تو سانو نوا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہو کہ جی آپ نے یہ سپیکر جہاں تک آواز جائے میں نے کہا جب میرے آقا ہے تو مشرق مغرب میں آواز گئی حضور آ گئے تو ہم سپیکر ہیں 2 میل کی آواز نہیں جانی ساری کائنات کی آواز جانی اسی یہ نعرہ لانا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے 12 ربیع الاول شریف میں جناب آل فاطمہ خان اور کچھ نہیں تھا شعر ضرور پڑھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے توجہ لو جی تیسری حدیث اور لعنت بھیجو توجہ جی توجہ میں جی تیسری حدیث پاک پڑھا چوتھی بہت لمبی وہ پھر کسی موقع ہاں جی جی میں او علماء ایک گل یاد رکھن امام حسین چوتھی حدیث امام علی مقام کو ہاں جی یہ 2 امام حسن کو ایک مولا کائنات چوتھی امام حسین کو امام حسین کرو فرماتے ہیں فسالتو عن مجلس رسول اللہ میں اپنے ابا جی مولا کائنات کو پوچھا بھائی حضور دی مجلس کیسی ہوندی سی فرمایا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم و حیاء و صبر و امانت جس مجلس علم دی گل ہی کوئی نہ ہو تے مولوی لطیفے چھڑن تے اندر جا کے جناب بسترے دے لیٹ کھانا کھان لگا میری تقریر لگی کہ نہ لگی اے تقریر کر دے ہو تسی اے نعتاں پڑھ دے ہو اے نعتاں پڑھ کے اندر جا کے گپا مار دے ہو پھر لطیفے چھڑ دے ہو تسی فرمایا مجلس علم و حیاء و صبر و امانت لا ترفع فی الاصوات کوئی اتنے شور و شغب نہیں سی ہوندا میں کہا ہو فرمایا لا توبن فی الحرم تے فرمایا امام حسین فرماتے ہیں میرے نام جان دی مجلس کسی دی عزت نہیں سی اچھاڑی جاتی اگلی گل اور ڈاٹی فرمایا لا تنسا فلتاتو تے مجلس کسی کو غلطی ہو جاتی سی تے بار دی تشہیر نہیں سی ہوتی میں کہا جی اور فرمایا متعادلین سارے عدل و انصاف نال بیٹھتے سن یتفاضلون فیہ بالتقوی کسی نو وڈی جگہ ملتی سی تے تقوی دی وجہ تے اے نہیں کہ ایم این اے صاحب بن گیا ایم پی اے صاحب ہاں جی پیسے بڑے دیتے ہیں سپیکر دے پیسے نہیں دے دیتے ہیں فرمایا نا یتفاضلون فیہ بالتقوی اور متواضعین ساری عاجزی نہ بیٹھتے سن صدیق اکبر بھی بیٹھتے سن مولا کائنات بھی بیٹھتے سن میں کہا جی اور فرمایا یوکرون فی الکبیر اوتھے وڈے دی عزت ہوندی سی میں کہا نکے نو دھکے مار کے پیچھے بھیج دیتے دادا جی چلو بچے نو کرنا ویرحمون فی الصغیر چھوٹے تے رحم ہوندے سی تے میں کہا ایتھے جناب محفل ہوگی نا بعد روٹی تے کھانے تے بیٹھے تے جنہ 2 بندے کو پہلے ڈونگا پہنچتا تے وہی ساری فوٹیاں پا لیں میں تو ویکھدا ہی رہ جانا بعض دفعہ کہ یار اے ہونے تقریر ساڈی یہ لوگ سن کے آئے میں گل مجلس رسول دی سنو ذرا اسا بیان ہی نہ کیتا مولی خادم کتے کو قوم جانتا ہے
اس نے اپنا دسیا مجھے مانو، اس کتے کو کون جانتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہر بات، ہاں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کیا جی اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے مولانا. میں ویکھیا بڑے بڑے محفلوں میں جا کے لوگ جناب 20 بندے بیٹھے تو پہلے 10 بندے نے ڈونگے خالی کر دیتے تے صحابہ فرمانے حضور دی مجلس کیوں جی ہوندی سی ویوسرون ذل حاجت. فرمانے جدو رسول اللہ کسی صحابی نو چیز دیندے سن نا تے کہندے سن حضور میرے کول ہے اس نو دے دو، اینو دے دو. وہ کہندے سن حضور میرے کول بھی ہے اینو دے دو. وہ مڑ کے پھر واپس آ جاندے. ایتھے کیے ہاں ایک ڈونگا ایک صحابی کو چلیا مڑ کے پھر اتنے آ گیا. انہیں کہا اگلے نہیں دو، انہیں کہا نہیں اگلے نہیں دو. اتنے کہتے نہیں میرے ہاتھ سے چڑھیا اگلے تو بیٹھی کوئی نہیں. ہسنے والی گلا نہیں ہو بچے ہو جہاں لفافہ جا رہے ہو دوسرے والے کوئی جڑپ لینا کوئی لفافے میں محفل میلاد ہوتے. انہیں کی مجلس رسول پڑھی کدی نہ مولوی کدی مجلس رسول بیان کی تھی نہیں بیان کرتے خود یہ نہیں بیان پتا ہے خود ڈونگے جب اندر جا کے صاف کرنا. ہاں جی 20 قسم کے کھانے کھا کے تو بڑا جی مولی خادم تھک گیا جناب 20 قسم کے کھانے کپڑے پا کے آیا تے صحابہ تے مٹی دے ٹوکرے ایتھے سروں تے چاہ کے سروں تے ٹوکرے چائے تے نال پیٹوں تے پتھر بدے. ایک کسی صحابی نہیں کیا یہودی کسی کو حضور قرض ہی لے لو کھڑا تے اسی تے بھکھا نال خندق کھدوائی نے غیراں دا مال لے کے اج کہندے اسی بڑے ملک سوار رہے ہیں غیراں دے کولوں قرضے لے کے قوم نو برباد کر رہے ہو. اور پاناما لیکس والے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سواریں گے ملک نظام دین سوارے گا بس کائنات میں اور کوئی نہیں سوار سکتا کائنات. سارے بولو یار لبیک کا نعرہ نہیں آتا تمہیں سارے بولو لبیک یا رسول اللہ اے نعرہ بھی نہیں آتا تمہیں. توجہ میں آخا جی اتنے اور کی ہوتا سی امام علی مقام فرما دین وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ. اجنبی مسافر جڑا آندا سی صحابہ آپس میں لینڈ لا کے کہتے ہیں حضور اج میں دی خدمت کرنی. مسافر جو اتنے مسیحی مسافر ستا رہے پوچھتا ہی کوئی نہیں میں کہڑے پاس آیا یار چلو روٹی کھانی راتی اجنبی جی بستر ہی دے دی بسترے تو ہے نا اپنے واسطے غریباں واسطے تھوڑے وَيَحْفَظُونَ اے حضور کی مجلس سی. میں کہا جی اور کی ہوتا سی فرمایا لا يحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ. فرمایا آپ دی مجلس ہزارہ صحابہ بھی بیٹھتے سن نا تے ہر ایک یہی سمجھتا سی سب تو زیادہ حضور میری عزت فرما. لا يحسب ایک بھی نہیں سی ایتھے جناب پتہ لگ جانا بھائی جان دے ہوئے گلاں پھر کے گلی گلی اسا جو دین نال کیتا اسا میں میرے کو جناب جرمنی دے پوچھا نا انہیں جدوں جرمنی دا آیا پورا ٹیم آئی میرے کو انٹرویو لین ٹی وی والے میں 2 گلاں صرف انہوں نے کیتیاں تے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے. میں کہا آسیہ مسیح دی جان چھڑ دیو. کہنے لگا کیوں؟ میں کہا فتح مکہ والے دن کتی دے بچے بچ گئے سن 10,000 صحابہ سن تے جب حضور گزرے کتی سوئی پئی سی. میں کہا صحابی نو حضور کھڑا کر دیتا ہے تے کھڑے رہو کتی دے بچے نہ مرن. 10 صحابہ گزرے کتی دا ایک بچہ نہ مریا. میں کہا گستاخ کعبے دے غلاف نال وہ کہنے لگا واقعی انجے گل ہے. 3 باری انہیں میرے کو پوچھا کہنا انجے گل ہے. میں کہا انجے گل ہے. کہنے لگا سمجھ آ گئی دین کی. میں کہا گل وچ ہو رہے چلیا گستاخ رسول جڑا اس کو بت بنا دے. میں کہا تسی ساڈے مگروں لے جاؤ اس گل دے اوتے امت مسلمہ ساری بھی مر گئی نا تے اس مسئلے تے اسی 2 نمبری نہیں کر سکتے. ہاں پھر میں انہوں چادر دیتی بڑی سونی دی. کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دو. ہسنے تھی گل کرتے حاصل کون کتنا میں ہسانے والا مولوی نہیں ہے میں حقائق تھوڑے سامنے رکھ رہا. میں انہوں جنان میں آخر چلے اور 10 کی لینے اور بھی سب کچھ کہنا کیوں دے رہے ہو میں نے ساری چیزاں. میں آخر میرے آقا مولا دی سنت سے تاں دے رہے وہ اکھا میں آنسو آ. وہ کہنے لگا میں آسیہ مسیح دے وکیل نو بھی ملیا سیف الملوک نو. میں پھر ان تینوں بھی ملیا ممتاز قادری دے حامی نو تے میں زمین آسمان کا فرق پایا. جب تک سورج چاند رہے گا لبیک. توجہ توڑے تے بھی گلا نہیں. تسی 7 بجے دے بیٹھے ہو کی ٹائم ہو گیا ہاں 3 بج گئے. توڑے تے بھی گلا نہیں. توڑا بھی بڑا جگر ہے. ہاں واقعی بڑا جگر ہے توڑا. ہاں جی توڑا بھی بڑا جگر ہے. نہیں بس میں گل مکان لگا بس گل آخری بس گلاں تے آ گیا.
تو آڈا میں اللہ تو آنوں گا تو اکھانا سلام ہے ادھی راتی پتہ نہیں کتے کتے کسی جانا ہے پتہ نہیں گڈی کسی کو ہے سواری نہیں ہے لیکن گل وچ ہو رہے بس وہ گل وچ اور سمجھ کے نا گل وچ اور کیوں جی خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہوئی تو جدو ملی فیضا یا کلن صوت خلاقت بڑی پرانی بوسیدہ ٹوپی تے صحابہ کیا اس ٹوپی واسطے بندے مروا دیتے فرمایا نہیں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے جڑی کوئی گل سمجھنی بس وہ جدو سمجھ آ گئی تو پھر گل وچ ہو رہے پھر بابا ایک دے کے 5 اور دے دینا غازی تنویر احمد قادری توجہ او فرماندے مینو فرماندے فون ہوتے اس ہفتے جڑا مینو فون آیا کہنے لگے 2 سکھ میرے نال قید ہیں انہاں دا گرو ملن آیا تے انہیں گرو نے کہا کہ تنویر قادری نو میرا سلام دینا انہاں کہا جی وہ تو مسلمان ہے انہیں بندہ ماریا تسی انہوں سلام دیں دو کہنے لگے وہ سکھ گرو کہنے لگا تانوں نہیں پتہ انہیں اپنے نبی دی عزت تے پہرا دیتا توجہ جی سکھ توجہ بھائی بچو گل سنو اور سکھ نو دا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آوے اور کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ آیا میں نے خود گل سنا وہ کہنے لگے وہ گرو کہنے لگا انہوں سلام دینا بڑا بڑا آدمی سکھ نو سمجھ آوے کہ کلمہ پڑھنے والے کبھی ممتاز قانون ہاتھ چ لے لے بہرحال یہ اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون کیوں جی سرا عالمگیر تو علامہ صاحب تشریف لے آئے ہوئے نال اگے بیٹھے نہ آئے کیوں جی سکھ نو سمجھ آوے تے کلمہ پڑھن والے نو کیوں نہ آوے بس اتنا اس گل نو سمجھنا بڑا ضروری میں نو فرماندے غازی صاحب تنویر صاحب کہندے تو مروایا میرے کول مرزائی اس مرزائی دی حضور جڑے بکواس کردا میں تو بیان نہیں کر سکتا میری تو زبان جلدی میں واقعی کدی نہیں گستاخیاں بیان کی میرے اپنے کدی بھی نہیں منہ چ لیا کدی کوئی نکل جائے کروڑا اللہ دی معافی وہ سارے نبیوں نو بکواس کردا سی سارے نبیوں کے خلاف بکواس کردا سی کہندا سی اصل نبی میں سارے نعوذ باللہ پھر کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آ گیا غازی تنویر قادری فرمان لگے تو میرے کو مروایا ہو مرزائی میں کہا جی میں کنج مروایا میں تو لاہور رہندا میں کہا جی پاکستان ہوتا تھا 109 کا میرے خلاف بھی پرچہ ہو جانا سی پکی بات جی معاملات ہو جانا سی مولوی خادم کی تقریر جو ہے وہ اس کی سنی ہے تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ ایسے ہوا تو چونکہ پیر صاحب تھی تو چونکہ مول صاحب تھی چونکہ ایسے تھے پترو چوں دیو پترو تہاڈی چوں ہونی ہاں ایسے جڑے بیٹھے نا حکومتی چمچے اور کہا پترو تہاڈا وقت بہت قریب آ رہا ہاں جن حضور دے دین نال غداری توجہ دین نال غداری تے ناموس رسالت نال غدار کتنے دن تسی رہنا کتنے دن تسی رہنا ایک اور ٹرم میں نے تو آندا نہیں ہو منڈے کی ہونا ٹرم کہ ٹرم ایک اور ٹرم لے لو گے 2 ٹرما لے لو گے آخر تو پتروں مرنا ہے نا تہاڑیاں قبراں تے تھکنا بھی کسی نہیں ممتاز دا قیامت تک تیرے جان نثار ملتا ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا توجہ جی کوئی انسان سے پتر بنو جی راتی جو محفل ہو رہی تھی تو رات 2 بجے تک جاری تھی لہذا پرچہ کاٹ لیا تو حیا کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں مرنا کوئی نہیں مسلمانوں کے گھر جمے ہو تسی ہر چیز پیسہ سمجھ لیا تسی عہدے سمجھ لیا کی منہ لے کے رسول اللہ کے سامنے جانا ہے تسی جب فرشتے پوچھن گے بھائی ان کے بارے میں کیا کر کے آئے ہو انہیں تو کہنی میں نے تو ذکر بند کر دسی حضور ایک بابا لاہور مریا اس وجہ تو مریا میں جڑی تواڈے سامنے بابا لاہور ایک مریا اس وجہ تو مریا انہوں نپ کے لے گئے جدو پوچھا وہ پرچہ کٹ دیتا انہیں کہا کیوں کٹیا نے انہیں کہا تو درود شریف پڑھ رہی سی نعت پڑھ رہی سی انہیں کہا میں تو زندگی سوچے بھی نہیں سی بھائی درود پڑھن تے بھی پرچے کٹے جانے اتھی ہارٹ اٹیک ہوا بابا مر گیا تسی کی چاہتے ہو اس ملک کی چاہتے ہو سانو یہ دسو تے اسی پھر اپنا اس حساب نال تہاڈا گل کری کلمے دے نام تے ملک بنیا اتنے تو یہی کچھ ہی ہونا جس نو کوئی مودی نال پیار ہے مودی کول چلے جائے جس نو ٹرمپ نال پیار ہے ٹرمپ کول چلے جائے ہاں جی ایتھے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گل ہونی بس ایتھے تے زمین و زمان حضور کے لیے زمین و زمان بس مکین و مکان اے لیٹا بھی حضور سپیکر بھی رسول اللہ مولوی خادم دی زبان بھی حضور اللہ اے جسم میں جان بھی حضور اللہ تقریرہ بھی حضور بس
بس ہوں دسو پھر کی چاہتے ہو اے ہی کچھ ہونا غازی تنویر صاحب فرمان لگے تو بندہ مروایا میرے کو میں کہ جی میں کن مروایا میں تو لاہور ہے وہ کہنے لگے تو جو کہنا سی غازی علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا تو میں کہ ویکھیے تو صحیح 1929 جو پیا زنگ تو نہیں لگیا ہاں جی ہستے بھی میں کہ دوبارہ انگریزا میرا نام سن کے میرے نال گل کر دیں نام لے دیں انگریزا اتوں بندے نہیں بھجوائے 109 جنوں ہی لیا ہونا ایک کلمہ پڑھ کے کہنے جناب کہ جی آپ نے سپیکر کیوں چلایا وہ جناب فون لبیک دے نعرے لانا صدقے یا رسول اللہ کہندا انہوں تو انگریز نہیں کہتے جی آئندہ فون کرنا ہے تو پھر یہ گفتگو کرنی ہے چونکہ ایسے کہ نہیں کرتے چونکہ ایسے نے پترو یہ تو انگریز بھی چون چنا کے نہیں کرتا ہونا کیا مسلمان ہے جی مرضی لبیک کرے صدقے کرے اسی کون ہوندے ہیں غازی تنویر احمد قادری فرماندے ہیں جدوں میں چلیا نا لندن تو انہوں قتل کرنے واسطے کہنے میرا پتر انہوں نے 2 پتر بڑے سونے بڑے وجید سونے کہنے نکا پتر میرا صوفے تے بیٹھے سی تے میں کہ آخری باری یہ متھا چومی جانا کہنے پھر عشق نے روک دیتا انہوں نے کہا اولاد تنوں پتہ نہیں حضور نے فرمایا فتنہ ہے جی متھا چوم لیا تیرا ارادہ بدل گیا تو پھر میں ایویں کہنے پتر چھوڑ کے میں ٹر پیا میں کہ اقبال ایک ہی بڑھیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں تیری نگاہ نا میں کہ اقبال عشق کا پتر بھی نہ چومن دیتا کیوں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے لو جی اگے پھر کہنے میں رستے گیا تو میرے دل خیال آیا بھائی وہ دکان کتنے وہ دکاندار ہے پوچھا گا جا کے کہنے لگے میں نے غائب تو آواز آئی بھائی اتنا بڑا گستاخ ہے آج تو نہ ماریا تو پھر تو خارج زدہ کتے کی طرح زندگی بسر کر کہنے میں نے غائب تو آواز آئی کہنے لگے میں پھر کیا کہ جناب میں نے تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتنے آواز آئی ہے بادل آ رہا ہے تینوں توڑ دکان تے لے جائے کہنے میری کار دے اتے اتے بادل چلیا جدو دی دکان آئی تو بادل رک گیا انہیں کہا ہے دکان بادل اپنے پاس چلا گیا میں گڈی پارک کی تھی میں سیدھا دی دکان تے چڑھ گیا میں کہا اقبال سوچے سمجھے بغیر کیویں چڑھ گیا انہیں پتہ نہیں سی 27 سال قید ہونی کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہنے لگا میں اندر بڑھیا انہاں دا قد 6 فٹ ہوئے کہنے لگا میں ٹھنگنا جا ایک بیٹھا جی ٹٹو کہنے لگا میرا دل تو کیتا ہے اتنی جی دوڑ کر دے پھر میں کہا نہیں لوگوں کا کہنا ہے مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں چلو انہوں میں 3 باری سمجھانا کہنے لگے میں بہ گیا میں کہا کی بک بک کرنا ہوئے کہنے لگے نہیں میرے پاس جبریل آتی کہنے لگا میں کہا میں کھوتے ہوں نہیں ہونا حضور آخری نبی من گل مک گئی تو کی بکواس کر کہنے لگے وہ میرے سامنے کاغذ اینج کرن لگ پیا یہ میرے پاس انہوں نے کہا کی بکواس کر کی بکواس کہنے جدو بعد نہ آیا تو چھرا میں اتنے بدے ہوئے سے جدو میں اینج کڈیا نہ باہر پھر ہلیا میں کیا آج جبریل نے تینوں دسیا نہیں سی محمد عربی دا شعر آ رہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی 6 فٹ 2 انچ قد ہوئے تے پتر بھی اپنے سونے چھڑ کے چلا جاوے پھر پرسوں انہوں دی اپیل سی کل کی دا پرسوں اپیل سی بڑے انہوں دے کورٹ انہوں بھی خارج کر دیتا جی ہاں او مولانا ساجد صاحب میں نے فون کیتا میں کہا چھڈو اپیلا تو میں نے پتہ سی پہلے ہی کفر تے پورا جناب یہود و نصارا دے گٹ جوڑے ناموس رسالت کے خلاف میرے تے دل جی کدی نہیں سی آئی کہ غازی صاحب نو معاف کر دین گے او ظالمہ شرابیاں بدکاراں نو معاف کرنا ہے ناموس رسالت دے معاف سن کے نہیں معاف وہ ایتھے ہون یا اوتھے ہون گل ایک ہی ہے ہاں ایک کو لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون بس گل اتنی میں کہا میں مولانا ساجد نے پوچھا میں کہا چھڈو غازی صاحب کی اپیل تے میں نے دل چ نہیں سی آیا تسی دسو جدو غازی صاحب کھڑے سن پریشان تے نہیں ہوئے اپیل خارج ہوئی کہنے لگے انہیں اینج کر کے ہسے انہیں کہا بچے لگ دیو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا کیوں جی 27 سال قید کی اپیل خارج ہو گئے تو بندہ پھر ہنس پوے میں کہا مالے بڑھ گئی گیا کہنے لگا تینوں سمجھ کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں بس اتنی بات لو جی چونکہ یوم رضا بھی ہے نا تو میں ہوں اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھ کے مولا کائنات کی 2 حدیثیں وہ پھر کسی موقع پہ آخری بات الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر
لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایا ومنه البدایا وإلیہ النہایا بحمده الوقایا ونقایت الدرایا وعین العنایا وحسن الکفایا والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومنبع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه المنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحاب القدسي لكل كمال قدسي منسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا ما هم بهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين.